اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں رفاع FM 102.2 اور پروگرام مضامینی تراویح کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ رفاع FM 102.2 کے فیس بک پیج پر براہ راست سن سکتے ہیں۔ وہاں پر کومنٹس باکس میں آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں۔ مضامینی تراویح میں ہم قرآن عظیم الشان کا وہ حصہ جو تراویح میں تلاوت کی جاتی ہے، اس کے اندر جو موضوعات ہوتے ہیں، اس کے اندر جو مضامین ہوتے ہیں، وہ موضوعات اور مضامین مختصر طور پر آپ کی سماعتوں تک ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج چونکہ 21ویں تراویح اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ، 20 دن رمضان المبارک کے گزر گئے اور اب 10 دن بھی ہو سکتے ہیں اور 9 دن بھی ہو سکتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کے باقی رہ گئے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ کہ جس طرح ہم اسی پروگرام میں بار بار پڑھاتے بھی رہے، بتاتے بھی رہے اور آپ سنتے بھی رہے، آپ دیکھتے بھی رہے کہ یہ مہینہ قرآن عظیم الشان کا مہینہ ہے، قرآن کے ساتھ تعلق کا مہینہ ہے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اسی مہینے کے اندر قرآن کی جب ہم بات کرتے ہیں، یعنی اس کی جو فضیلت ہے وہ قرآن ہی کی وجہ سے ہے، اور قرآن ہی کی وجہ سے باقی مہینوں پر اس کو فوقیت حاصل ہے۔ اس لیے جب ہم قرآن کے ساتھ تعلق کی بات کرتے ہیں تو وہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن عظیم الشان کو سوچ سمجھ کر پڑھیں، قرآن عظیم الشان کو غور، فکر، تدبر کے ساتھ پڑھیں، اور قرآن عظیم الشان کو جس طرح ہم معمول کے مطابق پڑھتے ہیں کہ کوئی 1 سپارہ ختم کرتا ہے، کوئی 2 سپارے ختم کرتے ہیں، کوئی روزانہ سپارہ ختم کرتا ہے، کوئی رکوع کا جو ہے وہ ترجمہ اس کو تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہم چلتے جاتے ہیں اور قرآن کے اوپر جو ہے وہ سمجھ بوجھ یا تدبر، غور، فکر وہ ہم نہیں کرتے کہ قرآن ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، قرآن جو ہے وہ چاہتا کیا ہے وہ ہم سے۔ اور پھر اگر ان چیزوں کے اوپر غور اور فکر اور تدبر کرتے بھی ہیں تو زیادہ تر پھر ہم سے کوتاہی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو عمل میں نہیں لاتے، جو عمل صالح جس کا نام ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور اگر عمل کرتے بھی ہے تو پھر اس کو اپنے دلوں کے اندر، اپنے اذہان کے اندر، دماغ کے اندر اس کو سٹور کر لیتے ہیں، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے نہیں ہیں، اور اگر پہنچانے کا سلسلہ بھی روا دوا ہے تو پھر جو آخری سٹیج ہے کہ قرآن کے نظام کو قائم کرنا ہے عملی طور پر، تو اس نظام کے قیام کے لیے پھر ہم عملی جدوجہد میں حصہ نہیں لیتے۔ تو یہ وہ 4 بنیادی سٹیپس ہے کہ جس کی ترتیب کے ساتھ ہم نے چلنا ہے۔ تو چونکہ یہ آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے کی خصوصیت اور فضیلت یعنی رمضان المبارک میں اور بھی زیادہ ہے، جس طرح کہ اس مہینے کو باقی مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح یوں سمجھ لیجئے گا کہ رمضان المبارک کا یہ جو آخری عشرہ ہے اس کو باقی 2 عشروں پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ آخری عشرہ، اس میں لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اس کا تذکرہ تو ہم سورہ القدر کے اندر کریں گے کہ یہ کون سی رات ہے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو طاق راتیں ہیں اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں، جس طرح کہ 21ویں رات ہے، جس طرح کہ 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے، یہ جو طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اور اس رات کی جو اہمیت، اس رات کی جو فضیلت، وہ انشاءاللہ لیلۃ القدر سورہ القدر میں آخری پارے میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اسی آخری عشرے کے اندر ہم نے کمر کس لینا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو آخری عشرہ ہے یہ استغفار کا عشرہ ہے، یہ توبے کا عشرہ ہے، اور یہ اللہ سے مغفرت مانگنے کا عشرہ ہے، اس لیے کہ اب یا تو 9 دن رہ جائیں گے یا 10 دن رہ جائیں گے، اور یہ مسلمانوں کا جو سالانہ یہ ٹریننگ ہے، ورکشاپ ہے تربیت کا، یہ تربیت اور ورکشاپ جو ہے یہ 9 یا 10 دن بعد ختم ہو جائے گی، اور باقی آنے والے 11 مہینے وہ اسی ورکشاپ کے اندر، اس تربیت کے اندر یا اسی
کورس اور ٹریننگ کے 1 مہینے میں جو ہم نے قرآن عظیم الشان سے سیکھا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ سے ہم نے سیکھا، وہ باقی 11 مہینوں میں ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور پھر پہنچانے کے بعد ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے کہ جہاں قرآن و سنت کے عملی طور پر نظام کو عملی طور پر نافذ کیا جا سکے۔ تو یہ آخری اشرہ یوں سمجھ لیجئے گا کہ اس میں اپنے تمام مصروفیات کو اس کو کم کرنا ہے، اور خاص کر راتوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو انسان کا اٹھنا، انسان کا رونا، انسان کا گڑگڑانا اور مانگنا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اس لیے لیلۃ القدر یعنی دن نہیں رکھا، رات رکھی ہے رب کائنات نے، کہ اس رات میں آپ نے اٹھنا ہے، میں نے اٹھنا ہے، ہم سب مسلمانوں نے اٹھنا ہے، اور اللہ سے مانگنا ہے گناہوں کی مغفرت، اور توبہ جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، توبے کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے جو غلط اعمال کیے ہوتے ہیں، جو بھی کوتاہیاں ان سے ہو رہی ہوتی ہے، ان کوتاہیوں سے نادم ہونا، ان کوتاہیوں پہ شرمندہ ہونا، یہ توبہ ہے۔ اور استغفار یہ ہے کہ جناب جو گناہیں، جو خطائیں، جو غلطیاں، جو کوتاہیاں وہ ہم سے ہوئی ہے، اس پر نادم ہے، اس پر شرمندہ ہے، اس کو مستقبل میں نہ کرنے کا عزم جو ہے وہ اپنے دلوں میں، سینوں میں وہ پیدا کرنا ہے، اور پھر اسی کے اوپر رب کائنات سے معافی بھی مانگنی ہے کہ اس کو معاف فرما دے، اور آئندہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ایک مصمم ارادہ کرنا ہے، پختہ ارادہ کرنا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ گناہ، خطائیں جو ہم سے سرزد ہو چکی ہے اس کی طرف ہرگز نہیں جائیں گے۔ تو یہ استغفار ہے۔ تو اس عشرے کے اندر ہم نے استغفار کو اپنا معمول بنا لینا ہے، اور استغفار کی بہت ساری دعائیں جو آپ کے سامنے بار بار جہاں پر آتی رہی، تو قرآن عظیم الشان میں اس کا تذکرہ ہم کرتے رہے کہ یہ دعائیں ہیں، اس کو کر لینا چاہیے۔ تو جو سب سے اہم استغفار ہے ان کا میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ ایک بڑی اہم استغفار ہے، اور یہ وہ استغفار ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہو گئی اور اس کے نتیجے میں رب کائنات نے ان کو معاف کر دیا، اس طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ دعائیں ہیں قرآنی کہ اس کو ہم جو ہے وہ بنا لے، اپنا معمول بنا لے۔ اسی طریقے سے سورہ البقرہ کی تقریباً سورہ البقرہ ہے، ان کا جو آخری رکوع کے اندر جو آخری آیتوں کی جو دعائیں ہیں اور استغفار ہے، اس کو بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو بھی یاد کرنے کی، اور اس کو بھی رب کائنات کے سامنے اسی کے ذریعے سے ہم نے ان سے استغفار طلب کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ عشرہ جو ہے یہ ہمارا بہترین گزر جائے گا، اور ہم وہ یعنی جو اس رمضان کے مہینے کا مقصد ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، یعنی ہم صاف ستھرے اس مہینے میں ہو سکیں گے اگر ہم جو ہے یہ مہینہ جو 20 دن گزر گئے اور یہ 9-10 دن باقی ہے، اس میں ہم استغفار کو معمول بنا لیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے انشاءاللہ العزیز رب کائنات اس میں بہت خیر اور برکت ڈال دے گا۔ آج کی تراویح میں جو حصہ تلاوت کیا گیا وہ تو ایک یہ تھا کہ سورہ الزمر کے جو آخری 5 رکوع تھے وہ تلاوت، اس کے بعد اس میں سورہ المومن جو ہے وہ تلاوت کی گئی، اور سورہ المومن کے بعد سورہ حامیم السجدہ جو ہے یہ اس آیت کے اندر یعنی اسی تراویح کے اندر 21ویں تراویح میں جو ہے وہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ سورہ الزمر میں کہ ایک تو اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر یہ 36 کے اندر کہ نفع اور نقصان یہ خالصتاً اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ انسان کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اپنے بندوں کے لیے اپنا رب ہی کافی ہے، کوئی اور جو ہے اس انسان کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، کوئی اور جو ہے اس انسان کا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی دوست ہے ماں سوائے اللہ کی ذات کی۔ اور اس میں یہ بہت بہترین اور اچھے انداز کے اندر یہ تمام چیزیں اس میں بیان کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اس میں موت کا اور نیند کا ایک موازنہ بھی کر دیا گیا ہے کہ موت کے وقت تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک روح قبض کر لیتا ہے، لیکن زندگی میں نیند کی حالت میں بھی وقتی طور پر روح قبض ہو جاتی ہے، ہم سو جاتے ہیں
تو پھر ہماری یہ جو نیند ہے اس میں عارضی طور پر انسان کی روح جو ہے وہ قبض ہو جاتی ہے اور اللہ والے اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی اور بہترین تمثیل ہے، مثال ہے، جس سے اللہ رب العزت نے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ سارا اسی کے اندر وہ یہاں پر موجود ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ ہم نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ سنتا نہیں ہے، میں بار بار دعائیں کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، وہ پورا نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ معمولی سا کوئی غم پریشانی آ جاتی ہے تو صرف مجھے ہی دیکھ لیا ہے، صرف میں ہی نظر آ رہا ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ تو یہ نا امیدی ختم کرنے کے لیے یہ بہترین آیات کریمہ ہے۔ یہ آیت نمبر تقریباً جو ہے یہ 53 پہ اس کو میں یہ تمام چیزیں رب کائنات نے بیان کر دی ہے کہ یہ عارضی چیزیں ہیں، آپ صبر سے رہیں، استقامت کے ساتھ رہیں تو یہ عارضی چیزیں ختم ہو جائے گی اور آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم آگے آتے ہیں تو جو نبی علیہ السلام کے اس کے بعد جتنے بھی رحلت کے بعد تھے مدینہ رسول میں، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے جب ہم آتے ہیں تو کافر کا اور مومن کا، ان کا ایک فرق رب کائنات نے بیان کیا ہے کہ کافر قیامت کے دن رسوا ہوں گے، منکرین جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، مشرکین اور کافر جو ہے ان کے پلے کوئی نیکی وہ نہیں ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اسی صورت کے جو آخری رکوع ہے، اس میں یہ بہت ہی یعنی غور کرنے والی، فکر کرنے والی، سوچ تدبر کرنے والی رکوع ہے، اور اس میں دو گروہوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم والے ہیں، ان کا انجام ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو متقی ہے، نیک ہے، اللہ یعنی مسلمان ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو ان دونوں کا انجام بیان کر دیا گیا ہے، تو ہمیں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو صورتحال اس کی جو اس وقت جو نقشہ رب کائنات، جب ہم اس کا عربی متن پڑھتے ہیں قرآن میں اور پھر اس پر غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو ایسا وحشتناک منظر ہے کہ انسان کے روکڑے کڑے ہو جاتے ہیں جب دوزخیوں کے وہ صورتحال جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اور جب متقین کا جو انجام ہے یا جو جنت کی بشارتیں ہیں یا جنت میں داخلہ ہے، وہ منظر جب سامنے رکھا جاتا ہے تو انسان باغ باغ ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے اور ایک امید پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف دوڑنے لگتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح پھر فرشتے ان کے بارے میں کہ جو اللہ کے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں، اس کی جو حمد پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی جو تسبیح کر رہے ہیں، تو اس ماحول کو اور اس صورتحال کو رب کائنات نے بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ المومن ہے۔ سورہ المومن جو ہے یہاں پر اس میں بھی مختلف موضوعات بیان ہوئے ہیں، تو اس کا تھوڑا سا تذکرہ یا جو مضامین ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور یہ اس میں تو سب سے جب ہم آتے ہیں تو یہ آیت نمبر تقریباً 28 کے اوپر، اس میں بندہ مومن کا تذکرہ موجود ہے جو فرعون کی قوم میں سے تھا، اور فرعون کے دربار میں ایک اعلیٰ عہدے پر وہ فائز تھا، اور دل سے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، لیکن اس کا اظہار جو ہے وہ انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا۔ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم اس منظر کو دیکھتے ہیں، فرعون کے دربار میں ایک اعلیٰ عہدیدار یعنی وزیر وہ ایمان لا چکا ہے، وہ اپنے ایمان کو چھپا رہا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو اس وقت کے اوپر وہ اپنے ایمان کا یا اپنے موقف کا یا اپنے نظریے کا کس طرح کے ساتھ اظہار کرتا ہے، تو یہاں سے ہمیں بہت کچھ سبق جو ہے وہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کو اچھا جانتے ہیں، کسی کو وہ بھی، تو ہر وقت اور بے وقت
جو ہے نا اس کی وہ راگنی الپنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو یہ نہیں ہوتا کہ یار یہ بات یہاں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یہ وقت مناسب ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن یہ شخص جو ہے اسی مناسب وقت کے اوپر اپنی موقف کو، اپنے نقطۂ نظر کو ایک بڑے استقامت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو اس قصے کے اندر ہمارے لیے سیکھنے کے بہت سارے چیزیں جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ اسی طرح یہ حاملین، یہ اس کی ایک اس میں ہے کہ مکے میں اس سورت کے نزول کے وقت جو ہے صورتحال یہ تھی کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کفار سازشیں بھی کر رہے تھے، تو اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ بھی تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ اور پھر جو عاملین عرش ہے ان کی دعا ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے، اور بہت سورت کا جو یعنی جو حق اور باطل کا کشمکش ہے، اہل حق کے ساتھ اللہ رب العزت کی جو تائید و نصرت ہے اس کے واقعات جو ہے وہ یہاں پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ بڑے، اگر ہم اس کو غور کے ساتھ پڑھے اور تدبر اور سوچ کے ساتھ پڑھے تو یہ تمام چیزیں یہاں پر ہمارے لیے یعنی اس میں بہت ایمان افروز واقعات جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ اسی طرح سے یہ جو دنیا کے اندر یعنی دنیا کے بادشاہوں اور جابروں سے میدان حشر میں اللہ رب العزت پوچھے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے، تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ اور اگر آپ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے تفہیم القرآن میں مولانا سید ابو العلا مودودی نے اسی تفسیر میں جو ہے اس کے ساتھ ایک وہ بھی ایک ایمان افروز واقعہ ہے اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے، تو آپ اس کو بھی یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو مخلص مومن ہے ان کا کردار اور ان کے انعامات کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یہاں پر تذکرہ کیا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد دنیا اور آخرت، یہ چھٹے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، اور اس کو بڑے خوبصورت انداز میں رب کائنات نے جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ آیت نمبر 60 میں دعا کی تلقین کی ہے، اور دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، اور یوں سمجھ لیجئے گا کہ یہ مومن کا اسلحہ ہے، اور یوں سمجھ لیجئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کی طرف سے اللہ کو یعنی یہ انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، تو پھر یوں سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دعائیں مانگنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہارے دعائیں جو ہے وہ قبول کروں گا۔ یعنی بہت ہی سیدھا اور سادہ فارمولہ رب کائنات نے یہاں بیان کر دیا ہے کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری تمام مسائل کو حل کروں گا، مجھے پکارو، میں تمہارے تمام ضروریات کو پوری کر لوں گا۔ اور اس کو اللہ کو پکارنے کا، اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس کو یاد کرنے کا وہ تمام طریقے اور سلیقے جو ہے وہ رب کائنات نے اسی آیت کے اندر جو ہے وہ ہمیں بتا دیے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو پکارنا ہے، اور ہماری جو بھی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہیں، وہ اللہ کے سامنے رکھ لینے ہیں، اور وہی ان تمام چیزوں کو حل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو اس کی تخلیق کی طرف متوجہ کیا ہے، اور بتا دیا ہے کہ ساری منازل یعنی یہ انسان کی تخلیق جس طرح سے ہے کہ جس طرح یہ انسان ماں کے پیٹ میں، پھر اس کے جو پروسیس ہے کہ 40 دن، پھر 3 مہینے، 6 مہینے، 9 مہینے، پھر اس کو جو ہے گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے اندر خون جمع ہوا، خون پہلے، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے اندر ہڈیاں، پھر گوشت چڑھانا، یہ تمام چیزیں جو ہے رب کائنات نے بیان کر دیا، اور یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ آپ کہیں اور آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس مشین کو جس نے بنایا ہے اس کاریگر کے سوا اور کوئی اس مشین کو بہتر طریقے سے نہیں جانتا، تو اس لیے وہ مشین بنانے والا انسان سے مخاطب ہے کہ میری طرف ہی آؤ، آپ کو کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ حامیم السجدہ ہے، سورہ حامیم السجدہ یہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہم اس کے اندر موجود ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اور اس میں
ان لوگوں کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ وہ اپنے دل و دماغ کے جو کواڑ ہم نے بند کر دیے ہیں نا، یعنی اپنے دل و دماغ کو بند کر دیا ہے، آنکھوں اور کانوں کو اندھا اور بہرا بنا دیا ہے. تو یہ وہ صورتحال اس کے اندر یہاں پر بیان کی گئی ہے. اور اس صورت یہ سورہ حامیم السجدہ، اس پہ اگر آپ جائیں تو جب اگر ہم اس کا شان نزول اور اس کے تعارف کے لیے آپ اگر تفسیر کا تھوڑا سا مطالعہ کریں، چاہے وہ آپ تدبر قرآن پہ چلے جائیں مولانا میاں حسن اصلاحی کی، یا آپ تفہیم القرآن پہ چلے جائیں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے، اس کا جو جلد چہارم ہے اس کے اندر مولانا نے بہت بہترین طریقے سے اس کا وہ سارا پس منظر جو ہے وہ لکھ ڈالا ہے انہوں نے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ اور یہ یعنی اصل میں یہ پڑھنے کے لائق ہے کہ قیامت کا تذکرہ یہ جو تیسرے رکوع میں فرمایا گیا تھا کہ اس روز گواہیاں خارجی بھی ہوں گی لیکن داخلی گواہی سب سے زیادہ معتبر ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں، کان اور ان کے جسم کے کھالے ان پر گواہی دیں گے، اور دنیا میں جو کچھ بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ اصل چیز ہے کہ بروز قیامت انسان انکار نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر، اس کے منہ پر مہر لگا دے گا، اور اس انسان کے تمام جو اعضاء ہے یہ اسی انسان کے خلاف شاہد بن جائیں گے، گواہی دینے والے بن جائیں گے کہ اس انسان نے دنیا میں یہ کیا کچھ کرتا رہا. تو اس لیے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہم ہاتھ سے جو کرتے ہیں یہ ہاتھ بروز قیامت گواہی دے گا، پاؤں سے جو کرتے ہیں یہ بروز قیامت گواہی دیں گی کہ ہاں میں ان پاؤں کے ذریعے سے اس انسان کو میں کہاں کہاں پر لے کر گیا تھا. یہ آنکھیں گواہی دیں گی کہ ہاں اس انسان نے میرے ذریعے سے کیا کیا دیکھا تھا. یہ قلب گواہی دے گا، یہ دماغ گواہی دیں گے، یہ کان گواہی دیں گے. تو یہ اعضاء گواہی دیں گے. تو اس لیے کہ اگر بعض لوگ کہتے ہیں نا وہ جو کرامن کاتبین ہیں، لکھنے والے ہیں، اللہ خود براہ راست دیکھ رہا ہے، یہ سارا نظام تو موجود ہے لیکن یہ جسم بھی انسان کے اوپر گواہی دے گا. اس لیے اس منظر کو، اس کو ذہن کے اندر جو ہے وہ ہم نے رکھنا ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ کل ہمارے یہ اعضاء ہمارے خلاف ہی شاہد اور گواہ بن جائے. اسی کے ساتھ ہی جو قرآن کی حقانیت ہے اور اہل ایمان ہے اس کا جو ہے وہ اس کا تذکرہ اس کے اندر کیا ہوا ہے کہ کافر اور منکر جو ہے قرآن مجید کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اس سورت کے جو 5ویں رکوع ہے اس میں حکمت تبلیغ کا ایک کنسپٹ، ایک چارٹ رب کائنات نے دیا ہوا ہے کہ، اور یہ بہت پڑھنے کے لائق ہے کیونکہ ہم اگر کسی کو دعوت بھی دیتے ہیں تو جناب ہمیں دعوت کا طریقہ نہیں آتا، کس طرح سے بلانا ہے، کس طرح سے اللہ کے کتاب کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا مطالعہ ضروری ہے، اور ایک داعی حق کے لیے، داعی اسلام کے لیے اس کا مطالعہ بہت زیادہ اہم ہے. اسی طرح سے پھر قرآن یہ ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، تو یہ اس کے اندر جو ہے یہ مضمون بھی بیان ہوا ہے. تو یہ تھا آج کی مضامین تراویح کے جو کچھ حصہ قرآن عظیم الشان کا پڑھا گیا، وہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. لیکن 21ویں تراویح تیسرا عشرہ جو ہے یعنی آخری عشرہ وہ شروع ہو گیا ہے، توبہ اور استغفار کا عشرہ ہے. اہتمام کے ساتھ جو ہے ہمیں قرآن عظیم الشان کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا، نمازوں کو جو ہے درست کرنا، اور ساتھ میں ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کرنا، صبر جو ہے وہ مادہ اپنے اندر پیدا کرنا، ذکر و اذکار زیادہ کرنا، اور توبہ استغفار کو اپنا معمول بنا لینا، تاکہ ہمارا یہ جو تربیتی ورکشاپ ہے، 1 مہینے کی ٹریننگ ہے، یہ ہم صحیح طرح سے حاصل کر سکے تاکہ آنے والے 11 مہینے رمضان المبارک کے جو ہے اس میں ہم پھر اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق گزار سکے. سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود صاحب. آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2. اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے. اللہ نے کہبان.